تو دوستوں، خوش آمدید آپ کو بزم پردیس میں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف سچی ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ کہانی سلیم کی ہے، جو پاکستان سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھا، امریکہ کی سرزمین پر قسمت آزمانے آ گیا، لیکن جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ حقیقت بننے سے پہلے کتنے ٹکڑوں میں بکھرا، وہ آپ خود سنیں گے۔ سلیم کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ گاؤں سے تھا۔ وہ گاؤں جہاں ابھی بھی لوگ نلکے سے پانی بھرتے تھے اور جہاں بچوں کی تعلیم صرف پرائمری تک محدود ہے، اور جہاں دن کا آغاز اذان سے اور اختتام مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر دعا سے ہوتا ہے۔ سلیم ایک محنتی سمجھدار لڑکا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنے والدین کے حالات بدلے، ان کے لیے پکا مکان بنوائے، بہنوں کی شادی عزت سے کرے اور ابو کو عمرہ کروائے، مگر یہ سب اس کے بس میں نہ تھا جب تک وہ کچھ بڑا نہ کرتا۔ ایک دن اس کے کزن جو امریکہ کے شہر نیو جرسی میں رہتے تھے پاکستان آئے۔ صاف ستھرا لباس، انگریزی میں بات چیت اور بچوں میں جیکٹ بانٹنا۔ سلیم کو یہ سب دیکھ کر پہلی بار لگا کہ شاید پردیس ہی وہ راستہ ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ جانے کے لیے پیسے کہاں سے آتے۔ سلیم کے ابو ایک ریٹائر استاد تھے جن کا پینشن سے گھر چلنا بڑا مشکل سے ہوتا تھا، مگر ابا کی محبت ایسی تھی کہ وہ اپنے بچے کے لیے زمین بیچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ زمین جو ان کی آخری امید تھی کہ جس کو بیچ کے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے اپنے زیور بیچ دیے جو جہیز میں ملے تھے اور کہنے لگیں، جا پتر، رب تیرے نال وے۔ سلیم کے لیے یہ لمحہ سب سے زیادہ جذباتی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے پورے خاندان کی قربانی لگی ہے، اب اسے ہر حال میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ 2 دن بعد ویزے کے انٹرویو سے پہلے ایک انوکھا واقعہ ہو گیا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ گھر میں بیٹھا پیپر کو ترتیب دے رہا تھا فائل میں لگانے کے لیے، اور اچانک تیز ہوا چلی، کھڑکی کے پٹ زور سے کھلا اور پورے صحن میں اس کے پیپر اڑ کے بکھر گئے، اور جس پہ وہ گندے ہو گئے، اب نہ وہ صحیح ہونے کے قابل تھے۔ اس سے اس کی امی ڈر گئیں اور کہنے لگیں، کہیں بیٹا یہ کوئی اشارہ تو نہیں۔ سلیم نے اپنی امی کو تسلی دی، مگر دل کے اس کو کونے میں بھی ایک بے چینی تھی، کیا یہ واقعی کوئی اشارہ تو نہیں؟ خیر، کاغذات دوبارہ بنوائے، ویزا منظور ہوا اور ایک ایجنٹ کے ذریعے نیو جرسی کی فلائٹ بک ہو گئی۔ سلیم کو بتایا گیا کہ وہاں اسے اس کا کزن ایئرپورٹ سے لینے آئے گا اور نوکری بھی پہلے دن شروع ہو جائے گی۔ روانگی سے ایک دن پہلے اس کی اماں نے اس کو دم درود کیا۔ ایئرپورٹ پہنچے، ابو نے خاموشی سے اس کی پیشانی چومی اور چھوٹی بہنوں نے آنکھوں میں آنسو بھرائے اور کہنے لگیں، بھائی جلدی آ جانا۔ ایئرپورٹ پر سلیم کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ وہی سلیم تھا جو کبھی اپنے گاؤں سے شہر تک نہ گیا تھا اور آج آسمانوں کے پار جا رہا تھا۔ جب سلیم نیو جرسی کے ایئرپورٹ پر اترا تو سب کچھ نیا، اجنبی شہر تھا۔ فون نکالا، وہی پاکستان کا نمبر جس پہ بتایا گیا تھا کہ کزن اسے ریسیو کرے گا۔ بار بار ڈائل کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ 10 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ۔ سلیم ایک بینچ پہ بیٹھ گیا، موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ایجنٹ کا نمبر بھی بند۔ سلیم نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف $300۔ اس رات سلیم نیو جرسی ایئرپورٹ کے ایک کونے میں بیٹھ کر سویا۔ ارد گرد اجنبی لوگ، اجنبی زبان اور ایک انجان سا خوف۔ اس کے ذہن میں امی کا خیال آیا اور سوچ میں کہنے لگا، امی میں پہنچ تو گیا ہوں لیکن بہت اکیلا ہوں۔ سلیم ایئرپورٹ کے بینچ پہ بیٹھا نیند اور خوف سے لڑ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اب سلیم ایئرپورٹ کی بینچ پر بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک صفائی والے نے اس کو جگایا۔ سلیم نے اشاروں سے پوچھا، پانی کدھر ہے؟ اس نے سر ہلایا اور قریبی اسٹور کی طرف اشارہ کر دیا۔ سلیم سیدھا اسٹور کی طرف گیا۔ انگریزی آتی نہیں تھی، ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، پلیز، اور اشارہ کیا۔ کیشر نے پانی دیا، مگر قیمت سن کر سلیم حیران رہ گیا۔ $2۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یار پاکستان میں تو پوری بوتل 10 روپے کی ملتی ہے۔ خیر، وہ باہر نکلا، ہر طرف اجنبی چہرے، اجنبی زبانیں اور لمبے لمبے راستے۔ اچانک ایک پاکستانی چہرہ دکھائی دیا، ایک سائٹ ورکر جیسا آدمی، ہیلمٹ پہنے، جو شاید ایئرپورٹ کی سیکیورٹی یا مرمت ٹیم کا ایک حصہ تھا۔ سلیم نے ہمت کر کے آگے بڑھا اور بولا، بھائی آپ کو اردو آتی ہے؟ اس نے چونک کر سلیم کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولا،
ہاں ہاں کیوں نہیں، خیر ہے۔ یہ شخص تھا ناصر، پاکستانی نژاد، جو یہاں ایک کانٹریکٹر کے ساتھ مزدوری کرتا تھا۔ اس نے سلیم کی کہانی سنی اور کہا میں تجھے یہاں نہیں چھوڑے جا سکتا، میرے ساتھ چل، ایک کمرہ خالی ہے وہاں لے جاتے ہیں، کام بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ پھر ناصر سلیم کو چھوٹے سے ایک بیسمنٹ والے کمرے میں لے جا کر رکھا۔ وہ جگہ چھوٹی، تنگ مگر محفوظ تھی۔ اگلے دن ناصر سلیم کو ساتھ لے گیا سائٹ پر، فورمین سے بات کی، مگر سلیم کے پاس کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کام نہ مل سکا۔ ایک ہفتے بہت ہاتھ پیر مارا لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ پھر ایک ریسٹورنٹ میں اس کو کام ملا جہاں ویٹر اور برتن دھونے کے کام میں وہ مصروف رہا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، کئی ہفتے گزر گئے مزدوری اور اکیلے پن میں۔ سلیم ہر دن دل میں ایک ہی سوال یہ جیتا رہا، میرا کزن کہاں ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ سب کچھ سیٹ کرا دوں گا۔ ایک دن اچانک موبائل پہ میسج آیا، وہی نمبر جس پر کالز ان آنسر جا رہی تھیں۔ کزن نے لکھا، یار سوری، میں شہر سے باہر تھا، کام کا دباؤ تھا، اب فون چارج کیا ہے تو پیغامات دیکھے ہیں۔ سلیم کا خون کھول گیا۔ اس نے فوری کال کی، بھائی شہر سے باہر تھے، کیا ایک کال نہیں کر سکتے تھے؟ میں اکیلا یہاں بیٹھا تھا، تمہارا انتظار کرتا رہا۔ کزن بولا، یار غلطی ہو گئی، اب بتاؤ سب ٹھیک ہے، کوئی کام ملا؟ سلیم غصے سے لرزا ہوا بولا، نہیں کچھ ٹھیک نہیں، تم نے کہا تھا آ جاؤ، سب سنبھال لوں گا، تمہیں پتہ بھی ہے میں کیسے ایئرپورٹ میں 20 رات گزاری۔ کزن خاموش رہا۔ سلیم نے کہا، اب تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں اکیلا آیا ہوں، اکیلا ہی سب سنبھال لوں گا۔ فون بند کرتے وقت دل پھٹ رہا تھا مگر زبان میں غصہ تھا۔ فون بند ہوا تو خاموشی چھا گئی۔ کمرے کی چھت کو دیکھتے دیکھتے دل میں ایک آواز آئی، شاید اس کا بھی کوئی مسئلہ رہا ہوگا، شاید وہ واقعی مصروف تھا، شاید میں کچھ سخت ہو گیا۔ سلیم کا دل بوجھل ہو گیا، یار جو بھی ہے وہ اپنا ہی خون ہے، یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے تھے، مگر وقت کا زخم اور تنہائی کا درد معافی سے بڑا لگتا ہے۔ دوستوں، کچھ ہفتوں میں سلیم نے وہ سب کچھ جھیل لیا جو ایک پردیسی کے سب سے بھیانک تعبیر ہو سکتی ہے۔ نئے ملک میں اکیلا پن، رشتہ داروں کی بے وفائی، کام نہ ملنا، کھانے پینے کی تکلیف اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کی قربانیوں کا بوجھ۔ سلیم کا دل ٹوٹ چکا تھا، اس کا اعتماد، اس کی ہمت، اس کی امید سب بکھر چکی تھی۔ اس نے کئی راتیں اکیلے گزارنے کے بعد پریشان تھا، کبھی پرانی جیکٹ کو تکیہ بنا کر، کبھی ماں کی تصویروں کو گلے لگا کر۔ اسے ہر لمحے ایسا لگتا تھا کہ بس کوئی آئے گا اور اس کا ہاتھ تھام کر کہے گا، پتر میں تیرے نال ہاں۔ ایسے ہی ایک دن جب وہ ایک ریسٹورنٹ کیفے میں بیٹھا تھا، اس کی میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی اور بات چیت میں اس نے میرے دوست سے کہا، یار کوئی ایسا بندہ ہے جو واقعی پردیس میں دل کی بات سنے، جو بغیر فائدے کے مدد کرے۔ میرے دوست نے کچھ سوچا اور اس سے کہا، یار میرا ایک دوست ہے جو اس چیزوں میں ہیلپ کرتا ہے اور لوگوں کی سچی کہانیوں میں ہے، سن کر ان کی مدد کرنے کی اور ان کو حوصلہ دینے کا کام کرتا ہے۔ تو سلیم نے اس سے فوراً میرا نمبر لیا اور مجھ سے واٹس ایپ سے رابطہ کر کے میں نے اس کو کال کی اور ہماری بات ہوئی۔ پھر سلیم نے مجھے کال ملائی اور میں نے کال اٹھائی تو سلیم نے کہا، السلام علیکم بھیا، میں سلیم بول رہا ہوں، ایک دوست کے ذریعے آپ کا نمبر ملا، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، دل بہت بھرا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، اللہ خیر کرے، آرام سے بات کرو، کیا ہوا، کہاں سے بول رہے ہو؟ تو سلیم کہنے لگا کہ میں نیو جرسی سے بول رہا ہوں، کچھ ہفتے پہلے آیا تھا۔ پھر اس نے پوری داستان جو میں نے اوپر آپ کو بیان کی وہ اس نے مجھے بتائی۔ تو میں نے اس کو یہی کہا کہ سلیم، یہی تو وقت ہے اصل آدمی بننے کا۔ تو ایک خواب لے کر آئے ہو، مگر خواب صرف فلموں میں آسان ہوتے ہیں، اصل دنیا میں اترنا پڑتا ہے۔ تیرے جیسے دیہاتی ان پڑھ سیدھے سادے بندے جب امریکہ میں قدم رکھتے ہیں نا، تو یا ٹوٹ جاتے ہیں یا کندن بن جاتے ہیں۔ تو سلیم نے بڑی دھیمی آواز میں مجھ سے کہا، مجھے لگتا ہے میں ٹوٹ چکا ہوں۔ اب مجھے تھوڑا افسوس ہوا تو میں نے اس کو کہا، تو ٹھیک سمجھ رہا ہے، کیونکہ پہلے ٹوٹنا پڑتا ہے پھر جڑنے کا ہنر آتا ہے۔ سچ بتا، کیا صرف کزن کی بے وفائی کی وجہ سے تو ہار ماننے لگا ہے؟ تو سلیم چپ ہو گیا اور پھر کہنے لگا، نہیں، اصل میں ماں کی یاد آتی ہے، ابو کی خاموشی چہرہ،
بہنوں کا مسکرانا سب یاد آتا ہے۔ میں نے اس کو کہا تو پھر کیا ان کے چہرے مٹی میں مل جائیں یا تو دوبارہ ان چہروں پر فخر لا سکتا ہے؟ سلیم بھیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ تو میں نے اس کو بڑے دھیمے الفاظ میں کہا اچھا اب سن، سب سے پہلے جہاں ہے وہیں سے اٹھو، میں تمہیں ایک اپنے پاکستانی دوست کے بعد تو اس کا نمبر دیتا ہوں، وہ ایک نیک آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اپنے پاس جگہ بھی دے گا، وہاں ایک آدھ دو رہو، آرام کرو، پھر اگلے دن میں تم سے بات کروں گا۔ تو سلیم کہنے لگا کہاں کام ملے گا؟ تو میں نے اس کو کہا اور اس کو تسلی اور ہمت دیتے ہوئے کہا میں ہوں نا، 2 کانٹریکٹر کو جانتا ہوں نیو جرسی میں، سائٹ کا کام ہے، سخت ہے مگر شروعات کے لیے بہتر ہے، پیسے کم ہوں گے مگر روٹی جگہ اور رہنے کا سب کچھ انتظام ہو جائے گا۔ سلیم چپ رہا اور کہنے لگا بھیا میں نے کل کزن کو ایک میسج کیا تھا، غصے میں لکھا تھا کہ اب تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں خود سنبھال لوں گا، اب شرمندگی ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس کو بڑی نرمی سے اور پیار سے کہا تم نے غلط نہیں کیا، وہ تمہیں تنہا چھوڑ گیا ایسے وقت میں جب سب سے زیادہ ضرورت تھی، مگر انسانیت یہی ہے کہ دل صاف رکھنا چاہیے، اب تو صرف اپنے حال پر دھیان دے۔ سلیم جی بھیا مجھے رہنمائی چاہیے تھی، آپ نے دے دی، دل ہلکا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو ایک نصیحت دیتے ہوئے کہا کہ دیکھ اب محنت تیرا مقدر بنے گی اور کامیابی تیرا انعام، میں ہر قدم پر تیرے ساتھ ہوں، بات کرتے رہنا مگر ایک وعدہ دے، ماں باپ کی قربانیاں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو سلیم کو تھوڑی ہمت ملی اور کہنے لگا وعدہ بھیا میں خود کو سنبھال لوں گا اور ایک دن امی ابو کو فخر سے امریکہ بلاؤں گا۔ ایک ایسی کہانی ہے جس میں خواب بھی تھے، آنکھوں کے آنسو بھی، جس میں ماں کی چوڑیوں کی چھنکار تھی اور ایئرپورٹ کے سناٹے کی خاموشی بھی، جس میں رشتہ داروں کے وعدے تھے اور ان کے پورے نہ ہونے کی تکلیف بھی، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہانی اس ہمت کی جو سلیم نے دکھائی، ایک انجانے دیس میں انجانے چہروں کے درمیان اکیلے رہ کر۔ سلیم کی طرح نہ جانے کتنے نوجوان ہر روز خوابوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور حقیقت کی دیوار سے جا ٹکراتے ہیں۔ پردیس صرف ڈالر نہیں دیتا، وقت، جذبے، آنسو اور تنہائی سب دیتا ہے، لیکن اگر نیت سچی ہو راستہ حل ہو جاتا ہے، اور حوصلہ کم نہ ہو تو صرف کٹھن سفر ایک دن کہانی بن جاتا ہے جسے سن کر کوئی اور سلیم ہار نہیں مانتا۔ میں آپ کا دوست ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلیم کی یہ سچی داستان کچھ نہ کچھ سکھا گئی ہوگی۔ اگر آپ بھی کبھی ایسے کسی سلیم سے ملیں تو اس سے صرف ایک بات کہنا، تو اکیلا نہیں ہے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں، اور اگر آپ کے دل میں بھی کوئی پردیسی کہانی چھپی ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ یہ ہے بزم پردیس، جہاں ہر داستان درد میں لپٹی سچائی ہے۔ شکریہ۔